میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مفتی اسلام، بہت بڑے عالم، کثرت سے عبادت کرنے والے اور تقوی و خوف خدا سے مالا مال تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 99 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علم حدیث میں مہارت رکھتے تھے اور بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد تھے۔ آپ نے ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزاری اور 161 سنہ ہجری میں عراق کے شہر بصرہ میں وفات آپ نے پائی۔ آپ کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات نقل کی جاتی ہے کہ آپ کی کمر جو تھی وہ جوانی میں جھک گئی تھی۔ لوگوں نے کئی مرتبہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کا ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ تھا، کافی عرصے تک موقع کی تلاش کرتا رہا کہ میں حضرت سے پوچھوں کہ وجہ کیا ہوئی تھی۔ آخر ایک دن موقع پا کر اس نے پوچھ ہی لیا، تو اولاً آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن پھر اس کے مسلسل اصرار پر فرمایا کہ میرے ایک استاد جن کا شمار بڑے علماء میں ہوتا تھا اور میں نے ان سے کئی علوم و فنون سیکھے تھے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ اے سفیان، کیا تو جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میں 50 سال تک مخلوق خدا کو رب کریم کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہا، لیکن افسوس آج جب کہ میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے، اگر اللہ کریم نے مجھے اپنی بارگاہ سے یہ فرما کر نکال دیا کہ تو میری بارگاہ میں آنے کی اہلیت نہیں رکھتا، آپ فرماتے ہیں کہ میری
اپنے استاد کی یہ بات سن کر خوف سے میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ٹوٹنے کی آواز وہاں موجود لوگوں نے بھی سنی، اور میں اپنے رب کریم کے خوف سے آنسو بہاتا رہا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ میرے پیشاب میں خون آنے لگا، میں بیمار ہو گیا۔ جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو میں ایک غیر مسلم حکیم کے پاس چلا گیا۔ پہلے تو اسے میری بیماری کا پتہ نہ چل سکا، پھر اس نے میرے چہرے کو غور سے جائزہ لیا، میری نبض دیکھی، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں اس جیسا نوجوان کہیں نہیں ہوگا کہ اس کا جگر خوف خدا عز و جل کی وجہ سے پھٹ چکا ہے۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، گناہوں کے امراض سے نیم جاں ہوں، پے مرشدی دے شفا یا الہی، پے مرشدی دے شفا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے دل ہر وقت خوف خدا سے معمور رہتے تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، الغرض زندگی کے شب و روز فکر آخرت میں گزرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ان کے دل محبت الہی سے ایسے معمور ہوتے ہیں کہ وہ صرف رب کریم کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ پاک کا ایسا خوف ہوتا ہے کہ قیامت کا ہوشربا ہولناک منظر ہر وقت گویا ان کے پیش نظر رہتا ہے۔ لیکن افسوس، آج گناہوں کی نحوست کی وجہ سے شاید خوف خدا ہمارے دلوں سے رخصت ہو چکا، گویا کہ ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے۔ ہمیں ڈرانے کے لیے عذاب پر مشتمل کتنی ہی آیات سنا دی جائیں، گناہوں کی وعیدیں پر کتنی ہی حدیثیں بیان کر دی جائیں، گناہگاروں کے عبرتناک انجام کی حکایات سنائی جائیں، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، ادھر ادھر دیکھ کر لاپرواہی سے سنتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے دل اس قدر زنگ آلود ہو گئے کہ اس پر نصیحت کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم بے خوف ہو کر اپنی زندگی یوں ہی گناہوں میں بسر کرتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت ہمارا حشر بھی
ایسے مجرموں کے ساتھ ہو جنہوں نے رب کریم عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزاری ہو، نیک اعمال سے دور رہ کر اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ ایسے لوگ بروز قیامت اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ لوگ قیامت کے دن ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے مگر ان کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ چنانچہ اس کیفیت کو پارہ 30 سورہ عبس آیت نمبر 33 تا 37 میں یوں بیان کیا گیا: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو یعنی بیوی اور بیٹوں سے۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے، یہاں تک کہ ان مجرموں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 86 میں ارشاد ہوتا ہے: اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ تو ایسے گناہگاروں کو جہنم میں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے: وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعٌ مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی جیسا اور ان پر ذلت چڑھے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو دنیا میں گناہوں میں مبتلا ہوگا، بروز قیامت ایسے لوگوں سے ان کے ماں باپ، اولاد، بھائی، گہرے دوستوں میں سے کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ ایسے بد نصیبوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے مجرموں کا اگر ایمان سلامت نہ رہا تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ بنا دیا جائے گا۔ اب تو خواب غفلت سے بیزار ہو جانا چاہیے اور مرنے کے بعد گناہگاروں کا حال سن کر ڈر جانا چاہیے، پکی سچی توبہ کر کے نیکیوں میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ کہ افسوس، صد افسوس، ہمارے معاشرے میں لوگ دن رات دوسروں کے خوف سے تو چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں کہ کہیں میرے دوستوں اور گھر والوں کو نہ معلوم ہو جائے، لیکن اس رب کریم سے نہیں ڈرتے جو رات کی تاریکی میں بھی ہمارے حال سے ہر وقت باخبر ہے۔ اور گناہ کرتے وقت بھی ہمیں اس بات کا بھی خوف نہیں ہوتا کہ بروز قیامت تمام اہل محشر کے سامنے گناہوں سے بھرپور نامہ اعمال پڑھ کر ہمیں سنانا پڑے گا، جہاں وہ لوگ بھی ہوں گے یہ دنیا میں جن کے دلوں میں ہماری عزت و اہمیت تھی۔ اے کاش اس وقت کی بدنامی اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ابھی سے ہمیں خوف خدا کی دولت نصیب ہو جائے۔ اے کاش ہم گناہوں سے دور رہنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اے کاش ہم ہر لمحہ نیکیوں میں بسر کرنے والے بن جائیں۔ اے کاش قیامت کے ہولناک دن کو ہمیشہ یاد رکھنے والے بن جائیں۔ اگر ہمیں خوف خدا کی دولت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی بن جائے گا۔ ہمارے بزرگان دین ایسے تھے
کہ دن رات نیکیوں میں بسر کرتے، ان کے جسم یعنی باڈی کا ہر حصہ رب کریم کے خوف اور اس کی محبت سے سرشار رہتا، پھر بھی وہ اپنے اعمال کو کافی نہ سمجھتے، خوف خدا میں رویا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے مقام جبانہ پر حضرت سعدون رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، ان سے حال پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مالک، اس شخص کا حال کیا ہوگا جس کی صبح و شام ایسے طویل سفر میں بسر ہو جس میں کوئی سامان سفر اور زاد راہ موجود نہ ہو، اور اسے بندوں کے درمیان عدل و انصاف فرمانے والے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں دنیا کی حرص پر نہیں رو رہا، اور نہ ہی موت کے خوف اور مصیبت نے مجھے رلایا ہے، بلکہ میں تو اپنی زندگی کے اس دن پر رو رہا ہوں جس میں کوئی اچھا عمل نہ کر سکا۔ خدا کی قسم، مجھے تو زاد راہ کی کمی، کامیابی سے دوری اور دشوار گزار گھاٹی نے رلایا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ حکمت بھرا کلام سن کر کہا، لوگ تو آپ کو مجنون سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تم بھی دنیا والوں کی طرح دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ اگرچہ میرے اندر جنتیوں والی کوئی اور خوبی نہیں، لیکن میرے دل، رگوں، گوشت، خون، ہڈیوں میں اللہ پاک کی محبت سرایت کر چکی ہے۔ میں اللہ کریم کی محبت میں گرفتار ہو کر دیوانہ بن گیا ہوں۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ایک تو ہم نیک عمل کرتے نہیں، اور اگر کوئی عمل کر بھی لیں تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح لوگ مجھے دیکھ لیں تاکہ میری نیک نامی ہو۔ تو یاد رکھیے کہ ریاکاری کے ساتھ کیا جانے والا عمل یہ ہرگز قبول نہیں ہوتا۔ لہذا ہر نیک عمل سے پہلے اپنی نیت پر اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، رب کی رضا ہے یا مال و زر کا حصول یا کوئی اور دنیاوی فائدہ۔ تو آج کل عبادت میں اخلاص بھی رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں تو اس لیے کہ بڑا سخی کہا جائے، حج کرنے جاتے ہیں تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کر پکاریں، گھر میں بات بات پر جھگڑا کریں، لیکن باہر والوں سے حسن اخلاق اس لیے پیش آتے ہیں کہ لوگوں میں با اخلاق مشہور رہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جن نیک کاموں کو زندگی بھر ہم اپنے لیے توشہ آخرت اور نجات کا ذریعہ سمجھتے رہے، ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کے سبب وہ عمل برباد ہو جائیں۔ تو فرمایا کیا گیا کہ دیکھ لیں، غور کر لیں
کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں اچھی نیت پر غور کرے، کر کیوں رہا ہوں میں، عمل کیوں کر رہا ہوں؟ اگر مقصود اللہ کی رضا ہے تو پھر یہ عمل جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا سامان بن سکتا ہے۔ تو ریاکاری کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 برس 500 ایئرز 500 برس کی مسافت یعنی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنے والا اسے نہ پا سکے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ پاک اسے رسوا کر دے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ پاک اسے عذاب دے گا۔ تو سنا آپ نے کہ ریاکاری کرنے والے بدنصیب کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی، ایسے بد عمل کو بروز قیامت ذلیل و رسوا کیا جائے گا، اسے سخت عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور یاد رہے ریاکاری سے دنیا میں نیک نامی اور فوائد تو مل سکتے ہیں، مگر آخرت میں ایسے عمل کی کوئی جزا نہیں ہوگی۔ لہذا اپنے دل سے لوگوں کی تعریفیں سننے کی خواہش یہ نکال دیجیے۔ ہر وقت قبر و حشر کی ہولناکیوں، جہنم کی کڑی سزاؤں کو ذہن نشین رکھیے، صرف رضا الہی کے لیے عمل کیجئے۔ بزرگان دین کی سیرت کو زندگی کے ہر گوشے میں اپنے لیے مشعل راہ بناتے جائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے خوف خدا کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک کے مقرب بندوں کی عملی حالت بیان کرتے ہوئے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کثرت سے نیکیاں کرنے کے باوجود اس کی خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہتے تھے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہتے، اور تم تفرید یعنی گناہوں میں ڈوبے ہونے کے باوجود بے خوف رہتے ہو۔ وہ مبارک ہستیاں نیکیوں کے باوجود رویا کرتی تھیں اور تم بیکار رہ کر بھی ہنستے ہو۔ وہ لوگ بیمار رہنے کے باوجود رات بھر عبادت کے لیے شب بیداری کرتے اور تم تندرست ہو کر بھی سوئے پڑے رہتے ہو۔ وہ درست راہ چلا کرتے تھے اور تم غضب کی راہ شاہراہوں پر دوڑتے چلے جا رہے۔ بڑا مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بڑی عجیب ان کی مینٹلیٹی ہوتی تھی۔ یعنی آج نیکیاں اگرچہ ہم سے ہوتی نہیں ہیں لیکن نیکیاں ہو گئی نا، اب جیسے اجتماع میں آ گئے، اب اجتماع میں آئے تو یہ اجتماع میں آنا ہمارا کلف بڑھا دے گا۔ گھر میں بھی جائیں گے تو یوں لگے گا جیسے بہت بڑا کام کر کے آئے، رات اعتکاف کر لیں، تہجد پڑھ لیں، اشراق چاش پڑھ لیں، کچھ 3 دن کے مدنی قافلے کی پابندی ہو جائے، کچھ 1000-1200 مرتبہ درود پاک کی کثرت ہو جائے، یا کوئی حافظ صاحب جو ہے وہ منزل قرآن پڑھنے کی سلسلہ شروع کر لیں، کوئی تلاوت قرآن کا معمول ہو تو فوراً دل میں گدگدی ہوتی ہے، یا کسی طرح پتہ تو چلے میں نے پیر شریف کا روزہ رکھا ہے، پتہ تو چلے نا کہ میں بھائی گھریلو صدقہ باکس رکھا ہوا ہے گھر میں، روزانہ گھر سے نکلنے سے پہلے میں 100 روپے ڈال رہا ہوں اس میں، دعوت اسلامی کو مہینے کے 2600 روپے میں جمع کرا رہا ہوں، پتہ تو چلے مجھے۔ یہ پتہ کیوں چلے بھائی؟ تو بزرگوں کی سوچ بڑی اعلیٰ ہوا کرتی تھی۔ حضرت عطا سلمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کپڑا بنا کرتے تھے، کپڑا بنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑی محنت کے ساتھ اپنے کپڑا تیار کیا اور یہ سوچا کہ اس کی مجھے بڑی اچھی قیمت ملے گی۔ آپ کپڑا لے کر بازار تشریف لے گئے، تاجر کو دکھایا، تاجر نے جب کپڑا دیکھا تو اس میں عیب گنوائے کہ اس میں یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری، اور یہ اتنی قیمت کا نہیں، یہ تو سستا ہے۔ تو اپنی محنت سے تیار کیے ہوئے کپڑے کی قیمت جب کم سنی تو حضرت عطا سلمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگے۔ اب بھرے بازار میں جب بزرگ رونے لگے تو اس نے کہا حضرت جو رقم آپ کو چاہیے لے لیں، خدا کے واسطے رونا دھونا بند کریں۔ آپ نے فرمایا تم نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی، میں اس بات پر نہیں رو رہا، تم نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی، مجھے اپنی آخرت یاد آ گئی۔ وہ بڑا حیران ہو گیا کہ حضرت اس میں آخرت کا کہاں سے تذکرہ آ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے تئیں اس کپڑے کو بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا، ایک ایک چیز کا خیال کیا اور یہ ذہن بنایا تھا کہ اس کپڑے کی مجھے بڑی اچھی قیمت ملے گی، لیکن جب ایک ماہر کے ہاتھ میں آیا اس نے سارے عیب گنوا دیے۔ تو میں سوچنے لگا
کہ آج میں اپنے تئیں تو بڑی عبادتیں کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، تلاوت قرآن بھی کر رہا ہوں، قیامت کے دن میرے نامہ اعمال کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اس دن اگر یہ کہا گیا کہ تیری نمازوں میں یہ خرابی ہے، تیرے صدقہ و خیرات میں یہ خرابی ہے، تیرے حج میں یہ خرابی ہے، تیرے عمروں میں یہ خرابی ہے، تیرے تلاوت قرآن میں یہ خرابی ہے، اور اس دن اگر میری نیکیاں میرے منہ پر مار دی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ تو ہم اپنے بارے میں کبھی کوئی چیک اینڈ بیلنس تو کریں، ہے کیا ہمارے پاس، اور پھر جو ہے کیسا ہے؟ چلو اچھا بھی ہے تو کیا سوچ کے کیا تھا اس کو؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج عملی طور پر ہماری حالت بہت خراب، خوف خدا ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا، ہم اپنے بزرگوں کے طور طریقوں سے بالکل دور ہوتے چلے رہے، ایڈوانس ہو رہے، یار یہ بڑے بوڑھے کیا جانے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج جہاں بے شمار خرابیاں معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی، وہاں عورتوں کی آزادی، عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے نعرے، یہ ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ فیشن پرستی، بے حیائی اس قدر بڑھ چکی کہ ہر گلی محلے بلکہ گھر گھر میں بے حیائی کے دل سوز نظارے، مخلوط تعلیمی کو ایجوکیشن ادارے، ہسپتالوں، دفتروں، تفریح گاہوں میں مردوں عورتوں کا اختلاط، میل جول عام ہو چکا، اور اسی میل جول کے سبب معاذ اللہ آج ہماری نوجوان نسل گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے منحوس چکر میں پھنس چکی ہے۔ کس طرح اپنی شرم و حیا سے ہاتھ دھو بیٹی، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، آئے دن کے واقعات یہ ہمارے لیے تعزیانہ عبرت ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہے، ہمیں احساس دلا رہے کہ ہم اس بارے میں غور کریں، اپنے آپ کو تو جو بچنا ہے بچانا ہے، آگے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ آج ایک باپ اپنی جوان اولاد، جوان بیٹیوں جوان بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر بے حیائی کے معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کا بنے گا کیا؟ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ایک باپ اپنی جوان بیٹی کو خود بازاروں کی رونق بناتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو بنا سوار کر لوگوں کی بدنگاہیوں کا ذریعہ بناتا ہے، بھائی ہے تو اپنی بہن کو بے پردگی سے روکنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا، اب ظاہر ہے ہمیں ڈنڈا اٹھا کر مطلب کوئی مار دھاڑ نہیں کرنی ہے، لیکن چلے کوئی فیضان سنت کا درس، کوئی مدنی چینل کا بیان، کوئی حکمت عملی، کوئی دعا کا ہی کوئی سہارا لیا، کوئی ذہن بنایا کہ یار واقعی خرابی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، آج یہ حال ہے، میری آنے والی نسلوں کا بنے گا کیا؟ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خاص کر یہ بات کہ جب یہ نعرہ بلند ہوا کہ مرد و عورت شانہ بشانہ چلے، تو اس کی نحوست نے گھر کی چار دیواری میں محفوظ عورت کو باہر لا کھڑا کیا، اور اب مغرب سے چلنے والا یہ جملہ لیڈیز فرسٹ، یعنی پہلے خواتین، یہ بھی آ پہنچا، پہلے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا کیا تھا، اب گویا ایک قدم آگے پہنچا دیا، مزید بے باکی بے حیائی میں اضافہ کر دیا گیا، عورت سمجھی کہ اس جملے کے ذریعے مجھے عزت دی جا رہی ہے، حالانکہ اس جملے کا مقصد عورتوں کو کسی قسم کا عزت دینا نہیں، بلکہ صنف نازک کو بے وقوف بنا کر اس کے حسن و جمال کو اپنے مالی حصول کا ذریعہ بنانا ہے، جس کا مظاہرہ فیشن شوز، بل بورڈز اور اشتہارات کے ذریعے سر عام ہوتا ہے۔ آج اسلام کے دشمن عورت کی عزت و عصمت کو خراب کرنے کے لیے جھوٹی ہمدردی ظاہر کر کے بے حیائی کو فیشن، بے پردگی کو مساوات، عورت کی عزت کے تحفظ کے بارے میں جو احکام شریعت بیان ہوئے اس کو قید سمجھ کر پردے سے متعلق اسلامی احکامات کی خلاف ورزی کو آزادی، عورت کو ہوس بھری نگاہوں کی زد پر لانے کو ترقی قرار دے رہے، عورتوں کے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹ رہے۔ تو یاد رکھیے، یہ جو ہوس کی پجاری ہے نا، ان کی مثال ان بھوکے بھیڑیوں جیسی، بڑی پیاری اس میں ایک مثال دی گئی، بڑا غور سے سنیے گا۔
کہ ان بھوکے بھیڑیوں جیسی ہے جنہوں نے بکریوں کے حق میں جلوس نکالا. بھیڑیوں نے بکریوں کے حق میں جلوس نکالا. کیا کہ بکریوں کو آزادی دو. بکریوں کو قید کر کے رکھا جاتا تھا، تو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ بھیڑیوں نے جلوس نکالا. کیا نعرہ لگایا کہ بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کو آزادی دو. اب بکریوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، انہیں گھروں میں قید کر کے رکھا گیا ہے. یہ سن کر بہت سی جوان اور جذباتی بکریاں یہ بھیڑیوں کو اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھی اور ان کی بولی بولنے لگی. ایک عقل مند بوڑھی بکری نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بھیڑی ہمارے دشمن ہیں، ان کی باتوں میں نہ آؤ. چار دیواری میں جو تمہیں تحفظ حاصل ہے، آزادی ملتے ہی اسے شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے. مگر بکریوں کو تو آزادی چاہیے تھی نا، بکریوں کو آزادی چاہیے تھی. ایک نہ سنی ان بکریوں نے، اپنے خیر خواہ کو بدخواہ اور بدخواہوں کو خیر خواہ سمجھ کر آزادی کے نعرے لگانے شروع کر دیے. مجبوراً مالک نے انہیں آزاد کر دیا. بکریاں بہت خوش ہوئی اور اچھلتی کودتی چار دیواری سے باہر بھاگی. مگر یہ کیا ابھی تو آزادی کی فضا میں کھل کر سانس بھی نہیں لیا تھا کہ بھیڑیوں نے ہلہ بول کر ان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا. یہ ہے عورتوں کی عادت. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے جو سیکھنے کا جو مدنی پھول ملا، اور ظاہر ہے یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والے عاشقان رسول دراصل یہاں جو وقت پر آ جائیں، بیانات سنیں. دعوت اسلامی کا عظیم مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس پیغام کو جو لیتا ہے چاہے وہ آفس میں ہے، چاہے وہ کالج میں ہے، چاہے وہ اسکول میں ہے، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ گھر کا فرد ہے، جو بھی اس پیغام کو لبیک کہتا ہے، لیتا ہے اس کو کہ اصلاح امت کا کام مجھے کرنا ہے، ان کے لیے سیکھنے کا مدنی پھول اس حکایت میں کہ مسلمان خواتین کو چاہیے کہ حقیقت کی عکاسی کرتے ہوئے اس فرضی حکایت کو نظر انداز نہ کریں. اور اسلام نے انہیں عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے چادر کی صورت میں جو خیمہ اور چار دیواری کی صورت میں جو قلعہ عطا فرمایا ہے، خدارا اسے غنیمت جانے. اس قلعہ و خیمہ سے باہر نکلنے، اپنے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی دعوت دینے والے بھیڑیوں کو بکری بن کر اپنا خیر خواہ ہرگز نہ سمجھیں. آج عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے در حقیقت عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہ رہے ہیں. انہیں عورتوں کے حقوق نہیں بلکہ اپنی غلیظ پیاس بجھانے کی فکر ہے. تو اے کاش کوئی سمجھے. تو چادر اور چار دیواری کی ضرورت اور اہمیت کو جاننے کے لیے امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. یہ اگرچہ نام ظاہر کرتا ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے، مگر در حقیقت اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے. اس کو پڑھیں، بہت شرعی احکامات بہت پیارے انداز سے امیر اہل سنت نے اس میں بیان فرمائے. اور فیضان سورہ نور یہ خود بھی پڑھیے اور بالخصوص اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو ان کا مطالعہ کرنے کا ذہن دیجیے. تو ذرا جائزہ لیجیے، یعنی واقعی جو سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لینا افسوس کرے گا. کیوں کہ آج ہمارے دفتر ہوں، بینک ہوں، اسپتال ہوں، جہاں بھی آپ جائیں، بالخصوص ریسپشن استقبالیہ جو ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ماڈرن لڑکیوں کو ہی رکھا جاتا ہے. بلکہ اتنی معاذ اللہ ترقیاں کہی جا رہی ہیں کہ بسوں میں کنڈکٹر خواتین، بسوں میں کنڈکٹر خواتین. اور اس قدر میں تو ایک جگہ بڑا حیران ہو گیا تھا دیکھ کر کہ باقاعدہ وہ جو چنچی رکشے ہوتے ہیں اس میں بھی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. یعنی باب المدینہ میں تصور ہی نہیں تھا کبھی. ابھی حال میں نے یہ منظر بھی دیکھا تو میں نے اپنے ساتھ والے کو کہا کہ یار یہ تو بڑا عجیب نہیں ہے؟ کہا کہ بس اب کیا کریں، شرم ہی نہیں ہے، نہ بیٹھنے والوں کو شرم، نہ سامنے والوں کو شرم. تو اس قدر یہ بے حیائی کا بازار گرم ہے. تو ماڈرن لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کر کے
اپنے کاروبار کو ترقی دی جائے. اب تو بے حیائی اس قدر بڑھ چکی کہ نوجوان عورتوں سے ہاتھ ملانے تک کو برا نہیں محسوس کیا جاتا. بڑی ڈھٹائی اور بے باکی سے یہ کہا جاتا ہے کہ ماڈرن دور ہے, سب چلتا ہے. ایسے ماڈرن لوگوں کو جھنجھوڑنے, انہیں خواب غفلت سے جگانے, فیشن کے نام پر بےہودگی اور بے حیائی کے سیلاب سے نکالنے اور دل میں خوف خدا پیدا کرنے کے لیے آئیے فیشن پرستی کی مذمت پر ایک روایت سنتے ہیں. چنانچہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, معراج کی رات میں نے کچھ مردوں کو دیکھا جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں. میں نے کہا یہ کون ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا یہ لوگ ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے. اور میں نے ایک بدبودار گڑھا دیکھا جس میں شور و غوغا برپا تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, لرز اٹھیے اور اب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ فیشن کرتے کرتے ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے اور ہمارے ساتھ بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو. افسوس, صد افسوس کہ فی زمانہ بعض نادان والدین خود اپنے بچوں کو فیشن ایبل بنانے کے لیے ایسے اسکول کالجوں میں تعلیم یعنی ایجوکیشن دلواتے ہیں جہاں دنیا کی رنگینیوں بے حیائیوں کی تعلیم معاذ اللہ اہتمام کے ساتھ دی جاتی ہو, جہاں باقاعدہ میوزک اور ڈانس کی کلاس ہو. ایسی گئی گزری سوچ کے مالک بعض نادان اپنی اولاد کو سنتوں بھرے اجتماع میں جانے, داڑھی رکھنے, نمازیں پڑھنے سے روکتے ہیں کہ ہمارا بچہ مولوی بن جائے گا, سر پر امامہ باندھ لے گا, رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے لگے گا, دوسرے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے گا اور ہم پر بھی گناہوں کی ساری پابندیاں لگا دے گا. اس معاشرے میں جہاں ایسے نادان ہیں کہ دین کے معاملے میں اپنے بچوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے, وہیں اس فتنوں سے بھرپور دور میں الحمدللہ ایسے والدین بھی ہیں جو اپنی اولاد کی اصلاح, ان کی اسلامی طریقے سے مدنی تربیت کر کے اپنی اور ان کی آخرت بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان مدنی ذہن رکھنے والوں کی اولاد میں کوئی حافظ قرآن بنتا ہے, کوئی قاری قرآن بننے کی سعادت پاتا ہے, کوئی نیکی کی دعوت عام کرنے والا مبلغ دعوت اسلامی بنتا ہے, تو کوئی علم دین کی روشنی پھیلانے والا عالم دین اور مفتی بن کر امت محبوب کی شرعی رہنمائی کرتا ہے. جن ماں باپ کے بچے اس انداز سے دین کی خدمت کر رہے ہوں وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ڈاکٹر اور انجینئر وغیرہ بنانے کے فوائد محض دنیا تک ہے. جی ہاں, ایک بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ جب کسی والدین کا, ماں باپ کا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتا ہے, دنیاوی طور پر جب کسی کا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتا ہے تو ماں باپ اس سے بڑی احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے بیٹے کو برا نہ لگ جائے. عام طور پر جب بیٹا پڑھ لکھ جاتا ہے نا, ڈاکٹر انجینئر بن گیا, تو ماں باپ اس سے بڑی احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے بیٹے کو برا نہ لگ جائے. اور اگر یہی بیٹا عالم یا مفتی بن جاتا ہے تو وہ بیٹا اپنے ماں باپ سے اس بات سے احتیاط سے بات کرتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ کو برا نہ لگ جائے. چینج ہوتا ہے, ڈائریکشن تو دیکھے کہ آج ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا. یہی سوچ تو ہمیں کاروبار کراتی ہے, یہی تو بینک بیلنس بڑھواتی ہے, یہی تو جناب طرح طرح کے اثاثے پراپرٹیز دلواتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. ارے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس بات پر بھی تو غور کرو کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا. کہ اگر اس حال میں, اس غفلت بھری زندگی میں میری اولاد مر گئی تو ان کا بنے گا کیا. ان پر نمازیں فرض ہو گئی ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, ان پر شریعت کے احکام لاگو ہو گئے, کمپلسری ہو گئے, اور یہ شریعت کے احکام پر عمل نہیں کر رہے, ان کا بنے گا کیا. کس طرح ان کی اصلاح ہو. اور پھر اس میں ہم سب کا بھی کردار ہونا چاہیے. معاشرے کی اصلاح میں آج دعوت اسلامی نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا الحمدللہ. لیکن یہاں جتنے بیٹھے ہیں میں سب کو دعوت دیتا ہوں اس بات پر غور کیا کریں کہ آج ہم جو ہفتہ وار اجتماع میں آئے
تو کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے سہارا دیا تھا نا، یا ایسے ہی آ گئے تھے؟ نہیں، کسی نے ہمیں دعوت دی تھی، کوئی گھر بلانے آیا تھا، کوئی لے کر آیا تھا۔ آج بھی یہاں آنے والے غور کریں کتنے ایسے ہوں گے جن کو اسلامی بھائی لے کر آئے ہیں۔ تو آج اگر مجھے کوئی لے کر آیا تھا تو میری ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ میں کسی کو لے کر آؤں؟ مجھے تو مل گیا نا مدنی ماحول، لیکن کیا آج معاشرے کے بگڑا ہوا کردار، نوجوانوں کی پستی کا جو معاملہ ہے، شرابیں اور طرح طرح کے جو گناہوں کا بازار گرم ہے، جو نت نئے قسم کے ہنگامے، نت نئے قسم کے فتنے، نت نئے قسم کے واقعات ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیا یہ ہمیں جھنجھوڑتے نہیں ہیں؟ آج کسی کی چھوٹی سی بچی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا، پورا میڈیا اکھاڑ پچھاڑ کر دیا۔ اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، ذرا سوچو، غور کرو کہ ان بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کون کرے گا؟ اگر آج ہم نے، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، بھائی میں تو اجتماع میں جاتا ہوں نا، میں تو نماز پابندی سے پڑھ رہا ہوں، میں نے تو تلاوت قرآن پڑھنا سیکھ لیا، میں تو فرض علوم بھی سیکھ چکا ہوں بھائی، میں نے اپنے کاروبار کو بھی اسکین کرا لیا، سب کر لیا آپ نے۔ آپ کے بھائی کا کیا بنے گا؟ آپ کی بہنوں کا کیا بنے گا؟ گھر بار کا کیا بنے گا؟ پڑوس کا کیا بنے گا؟ محلے کا کیا بنے گا؟ شہر کا کیا بنے گا؟ ملک کا کیا بنے گا؟ دنیا بھر کے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا کون اٹھائے گا؟ ہمیں ہی مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا، ہمیں ہی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اون کرنا پڑے گا۔ جس طرح ہم نے کسی کا درس سنا تھا اور ہمارے علم میں اضافہ ہوا، آج اس بات کی تاکید ہے کہ ہم بھی درس دیں، ہم بھی چوک درس دیں، ہم بھی مسجد جائیں، محلے سفر کریں، مدنی دورہ کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کس بعض اوقات اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہوتے، کیا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر ہماری برائیوں کے سبب قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا دیکھا جائے گا؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو کیا دیکھا جائے گا؟ مرتے وقت ایمان کی دولت چھین لی گئی تو کیا دیکھا جائے گا؟ گانے بازوں کی نحوست سے کانوں میں اگر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا گیا اس وقت کیا دیکھا جائے گا؟ بد نگاہی کرنے والوں کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری گئی، کیا دیکھا جائے گا؟ کہ آج اگر ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، ہاتھ پر چھری لگ جائے یا پاؤں میں ٹھوکر لگ جائے تو مارے درد کے چیخ اٹھتے ہیں، تو پھر جہنم کے عذاب کے بارے میں آخر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ لہذا جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ غلط سوچ کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر خواب غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ اپنے دل میں رب کریم کا خوف پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ خوف خدا رکھنے والے اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہوتے ہیں۔ خوف خدا رکھنے والے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، خوف خدا رکھنے والے خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، خوف خدا رکھنے والوں سے مخلوق خدا محبت کرنے لگتی ہے۔ آئیے خوف خدا پر مشتمل پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی یعنی پرہیزگار اور اللہ پاک سے ڈرنے والا ہو، لوگوں سے بے پرواہ ہو اور اپنے گرد لوگوں کی ریل پیل کی خواہش رکھنے والا نہ ہو بلکہ گوشہ نشین ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کریم سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ کریم کے سوا کسی اور سے ڈرتا ہے تو اللہ کریم اسے ہر شے سے خوف زدہ کرتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں عملی طور پر اپنے آپ کو شامل کر لیجیے، یقین مانے دنیا اور آخرت کی برکتیں برکتیں۔ 12 مدنی کام میں ایک مدنی کام بعد فجر مدنی حلقہ ہے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، اس کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت
اور اس کی طرف سے دیے جانے والے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کیجیے اور نیک اعمال کی طرف راغب ہو جائیے، اور توبہ پر استقامت پانے اور نیکیوں کا ذہن بنانے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بڑی برکتوں کا باعث ہے۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ اس میں اگر عملی طور پر ہم 12 مدنی کاموں میں شامل ہو جائیں، اور خاص کر بعد فجر مدنی حلقہ، سبحان اللہ، ہمارے ہند کے ایک شہر کا منظر ابھی چند دنوں پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا کہ لکھنے والوں نے لکھا تھا کہ اس مسجد میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے ایسی زبردست کوشش کی کہ مسجد میں فجر کے وقت جمعہ کا سا سما تھا، یعنی جیسا جمعہ کی نماز میں ہجوم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے فجر کی نماز میں اسلامی بھائیوں نے ایسی تعداد جمع کر لی تھی۔ کیوں؟ صدائے مدینہ، گھر گھر جا کر بلانا، تو اس کی زبردست تحریک چلائی۔ باب المدینہ والے بھی ہمت کرے، جب ہند کے کسی شہر میں کام ہو سکتا ہے تو باب المدینہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو مدنی حلقہ ہوتا ہے، اس میں تفسیر صراط الجنان، درس فیضان سنت، اور آخر میں شجرہ قادریہ تاریہ بھی پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف بھی پڑھے جاتے ہیں، اشراق چاشت کے نوافل پڑھنے کی بھی ترکیب ہوتی ہے، صالحین کا اس میں ذکر ہوتا ہے، اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو شجرہ پڑھا جاتا ہے نا، اس کی بڑی برکت ہے۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بہن کے گھر میں ناچاقیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، آئے دن لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ رہتا تھا۔ کہتی ہیں کہ گھر کا سکون بڑا برباد ہو چکا تھا، اس صورتحال سے سخت پریشان تھی، گھر میں امن قائم ہونے کی کوئی راہ دکھائی نہ دیتی تھی۔ اسی دوران پیر و مرشد امیر اہل سنت کی توجہ سے انہیں شجرہ عالیہ پڑھنے کا خیال آیا۔ بس کیا تھا، انہوں نے شجرہ عالیہ پڑھا، گھریلو ناچاکیاں دور ہونے کی نیت سے شجرہ عالیہ پڑھنے کی برکت سے ان کے گھریلو جھگڑے ختم ہو گئے اور گھر امن کا گہوارہ بن گیا۔ مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کر بنائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا سروق الجو تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اتنی لمبی نماز ادا فرماتے کہ ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، یہ دیکھ کر ان کے گھر والوں کو ان پر ترس آتا، وہ رونے لگتے۔ ایک دن ان کی والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے تو اپنے کمزور جسم کا خیال کیوں نہیں کرتا، اس پر اتنی مشقت کیوں لادتا ہے، تجھے اس پر ذرا رحم نہیں آتا، کچھ دیر آرام کر لیا کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے تیرے لیے پیدا کی، تیرے علاوہ اس میں کوئی نہیں جائے گا؟ انہوں نے جواب عرض کیا، امی جان، انسان کو ہر حال میں اپنا مجاہدہ کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو مجھے بخش دیا جائے گا یا میری پکڑ ہو جائے گی۔ اگر میری مغفرت ہو گئی تو یہ محض اللہ پاک کا فضل اور اس کی رحمت ہوگی، اور اگر میں پکڑا گیا تو یہ اس کا عدل ہوگا۔ لہذا اب میں آرام نہیں کروں گا، اپنے نفس کو مارنے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے گریہ وزاری شروع کر دی۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے تو ساری عمر مجاہدوں ریاضتوں میں گزاری ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھ سے زیادہ کس کو رونا چاہیے؟ میں 70 سال تک جس دروازے کو کھٹکھٹاتا رہا، آج اسے کھول دیا جائے گا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ جنت کا دروازہ کھلتا ہے یا جہنم کا۔ کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا اور مجھے یہ مشقت نہ دیکھنا پڑتی، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے،
کاش کہ میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سنا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین کا طرز زندگی کس قدر شاندار ہوتا۔ یہ حضرات لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کے باوجود خوف خدا، جہنم کا خوف یہ رکھا کرتے۔ اور اگر ہم اس سارے سینیریو میں اپنا جائزہ لیتے ہیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائے تو بھی کم ہے، کیونکہ ہمارا حال تو کچھ ایسا ہے کہ نیکیاں پلے نہیں، نماز، تلاوت قرآن، مساجد میں دل لگتا نہیں، سنتوں پر عمل ہوتا نہیں، دوسروں کی اصلاح کے لیے کڑتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں، گناہوں فضول گوئی کی عادت، برے دوستوں کی بیٹھکوں سے جان چھوٹتی نہیں، توبہ کی جانب دل مائل ہوتا نہیں، موت کی سختیوں، قبر و حشر، جہنم کے عذابوں سے ڈر لگتا نہیں۔ الغرض ہماری حالت دن بدن بدترین ہوتی جا رہی ہے، ہم گناہوں کے دل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اے کاش اس گناہ کی بیماری سے ہماری جان چھوٹ جائے، اے کاش ہم ہر لمحہ نیکیوں میں بسر کرنے والے بن جائیں، اے کاش ہماری آنکھیں ہر وقت خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رونے والی بن جائیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ کاش ہمیں رونے والی آنکھیں نصیب ہو جائیں، کاش ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی طرح جہنم کا خوف نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک کی رحمتیں بے پایا بے حساب و کتاب ہیں۔ اگر کوئی بندہ رب کریم کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، اس کی بارگاہ میں جھک جائے، تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ پاک تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جس نے 20 سال تک اللہ کی عبادت کی، پھر 20 سال تک نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی میں بال سفید تھے، غم زدہ ہو گیا، کہنے لگا اے میرے مالک، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، 20 سال تک تیری نافرمانی کی، اگر میں تیری طرف آؤں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تجھے مہلت دی، اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ کاش سچی توبہ نصیب ہو جائے، اپنے اعمال کا کوئی محاسبہ ہو جائے۔ فاروق اعظم روزانہ رات میں کوڑا مارتے ہیں نا، اپنے آپ سے پوچھتے بتا اے عمر تو نے کیا 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 ہے؟ کاش ہمیں بھی فکر مدینہ کرنا نصیب ہو جائے۔ تو مدنی انعامات کے جو ذمہ دار ہیں ان کو اپنے قریب کریں، مدنی انعامات کا رسالہ لیں، اس کو پر کریں، چیک کریں یار میری پوزیشن کیا ہے، کیا اکاؤنٹیبلٹی میری کیا ہے، کیا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، ذکر و اذکار کر رہا ہوں۔ یقین مانے بعض اوقات تو ایسی شرم آتی ہے، جب ہوتا نا تلاوت قرآن کیا، اب جب وہ انڈے بنے ہوئے وہ کنٹینیو، تو شرم آتی ہے کہ یار اتنے دن ہو گئے قرآن کھول کر ہی نہیں دیکھا یار، اتنے دن ہو گئے میں نے 313 مرتبہ درود شریف ہی نہیں پڑھا یار۔ تو کیسے، کہیں تو چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام تو ہونا، اور مطلب ہم اپنے آپ کو بھی نہ پوچھیں تو پھر ہمارا بنے گا کیا؟ تو کاش ہمیں سنتوں بھری نیکیوں بھری زندگی نصیب ہو جائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ